الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وطبيبنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ پیغام ملا ہے جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہی پیغام قضا میرے لیے ہے۔ کیا ڈر ہے اگر ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ محترم حضرات، اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے اور آج 2 محرم الحرام ہے۔ پچھلے مہینے میں اور ایک قول کے مطابق 1 محرم الحرام کو اسلام کے عظیم سپہ سالار خلیفہ دوم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول اور جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ شہادت کے حوالے سے چند منٹوں اور لمحوں میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اس تذکرے کی بدولت اور اس تذکرے کی نسبت سے ہم سب کو موت بھی شہادت کی نصیب فرمائے۔ ابھی بیٹھتے ہی میں نے شہادت کی آرزو خود کر کے اور آپ کو اس آرزو میں شامل کر کے اس آرزو میں شامل کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بھر کی ہے، جس کے لیے آپ نے نمازوں میں دعا کی ہے، جس کے لیے آپ نے اپنی زبان سے جو کلمات ظاہر کیے ہیں وہ حدیث کا حصہ بنے ہیں، امت کے لیے پیغام بنے ہیں، اور آپ نے اس حدیث کے اندر 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ ان کلمات کو دہرایا ہے، اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ کہا ہے لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، کہ میری چاہت یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندگی مجھے مل جائے، ثم اقتل، پھر قتل کر دیا جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندگی مل جائے، یعنی مجھے قتل کیا جاتا رہے اور زندگی ملتی رہے، یعنی مجھے قتل کیا جاتا رہے اور میں بار بار شہادت کا جام نوش کرتا رہوں اور رب دو جہاں کی بارگاہ میں اپنے خون میں نہا کر اپنے لہو میں غسل کر کے حاضر ہوتا رہوں۔ یہ کس کی آرزو ہے؟ یہ سرکار مدینہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو ہے جو آپ کی زندگی بھر رہی ہے۔ شہادت کیا ہے اور شہید کون ہوتا ہے؟ آج چونکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم علم اخبار سے پڑھتے ہیں، ہمارا ٹیچر گوگل بنا ہوا ہے، ہماری ٹیچنگ کا ذریعہ انٹرنیٹ ہے، تو آج جب ہم اخباروں کو کھولتے ہیں تو آج جو بھی مار دیا جائے، اس کے پاس ایمان کی دولت ہو یا نہ ہو، اس کے پاس اسلام کی نعمت ہو یا نہ ہو، وہ کفر پر مرا ہو یا شرک کرتا ہو، آج کے اخبار اس کو بھی شہید لکھتے ہیں، اور ہم بھی اپنی زبانوں سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں محترم اور عالی جناب شہید ہو چکے ہیں۔ جبکہ شہادت یہ قرآن کی اصطلاح ہے، لفظ شہادت یہ حدیث کی اصطلاح ہے، اور یہ کہاں پر استعمال ہوگی یہ ہمیں قرآن بتائے گا، یہ کہاں پر استعمال ہوگی یہ ہمیں حدیثیں بتائیں گی۔ تو آج ہم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے نبی اللہ آپ ہمیں بتائیے کہ شہید کون ہے، جب آپ سے حضرات صحابہ نے پوچھا کہ ایک شخص وہ ہے جو اس وجہ سے لڑائی کرتا ہے، جو اس وجہ سے جنگوں میں جاتا ہے کہ لوگ میری بہادری کے چرچے کریں، مجھے شجاع اور بہادر کہا جائے کہ اس کو شہید کہا جائے گا، اور ایک انسان وہ ہے جو اس لیے لڑتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے وقار کو گرنے سے بچاتا ہے، کیا اس کو شہید کہا جائے گا؟ اور ایک انسان وہ ہے جو اس لیے لڑتا ہے کہ اسے مال سے محبت ہے، اسے مال غنیمت چاہیے یا لوٹا ہوا مال چاہیے، اے نبی اللہ کیا اس کو شہید کہا جائے گا؟ تو کیا کہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کو ذرا دل و دماغ پر نوٹ کیجئے اور دل و دماغ کی ڈائری پر اس کو نقش کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، اور ایک جگہ پر فرمایا فہو شہید، کہ اگر انسان اس وجہ سے لڑتا ہے اور جنگ میں جاتا ہے کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ شہید ہو جائے گا تو اس انسان کو شہید کہا جائے گا۔ باقی اس کے علاوہ اگر کوئی دارالکفر کی سیما پر اس کی رکشا کرتے ہوئے قتل ہو جائے، یا دارالکفر کی سرحدوں پر کوئی آدمی مارا جائے، یا اپنی قوم اور برادری کے جھنڈوں کو بلند کرنے کے لیے کوئی آدمی قتل کر دیا جائے، تو یہ انسان دنیا میں تو شہید کہلایا جا سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو شہادت کا تمغہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ شہادت کے لیے ایمان شرط ہے۔ کیا کہا تھا منافقین نے جب غزوہ بدر کے اندر 14 صحابہ شہید ہوئے اور غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ نے شہادت کا جام نوش کیا، تو مدینے میں منافقوں نے کہنا شروع کیا کہ مسلمانوں کو مروا دیا گیا، مسلمانوں کے نبی نے اپنے ماننے والوں کو کٹوا دیا۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیتیں اتاری تھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ کان کھول کر کے سن لو، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کو زبان سے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس بات کا شعور اور تمہیں اس بات کا سلیقہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک جگہ پر تو اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے، زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، اپنے دل میں بھی یہ گمان نہ کرنا کہ یہ شہید کہ یہ مر چکا ہے، یہ قتل ہو چکا ہے، اس لیے کہ یہ بل احیاء، یہ تو زندہ اور جاوید ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو زندہ کر دیا ہے۔ ولا بل احیاء عند ربهم يرزقون، ان کے پروردگار کے پاس ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اور مقام یہ ہے کہ جن لوگوں
لوگوں کو جام شہادت نوش کرنے کی سعادت ملی ہے، یہ اللہ کی جنت میں جا چکے ہیں، اس کے باغات کے مہمان بن چکے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ سہولت دی ہے کہ سبز پرندوں کی پوٹوں میں وہ پوری جنت کی سیر کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو حوروں کے پاس بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی وادیوں میں ان کو پہنچا دیا ہے۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں سے خوش ہو چکے ہیں، اس لیے تم ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو چکے ہیں۔ اسی لیے مذہب اسلام میں شہادت زحمت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے۔ مذہب اسلام میں شہادت زحمت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے، اور کیوں نہ ہو، جس چیز کی آرزو اور تمنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کی ہو، حضرات صحابہ جامع شہادت نوش کرنے کے لیے پوری زندگی تڑپے ہوں، حضرت خالد ابن ولید روئے ہوں، اور اولیاء اللہ نے جس بات کی آرزو اپنے دلوں میں کی ہو، تو اس چیز کو زحمت کیسے کہا جا سکتا ہے؟ بلکہ وہ تو نعمت ہے جو ایمان والوں کے دلوں میں مچلتی ہے اور آپ کے ایمان کو انگڑائیاں دیتی ہے کہ کاش کہ ہمیں بھی اللہ کی راہ میں جانے کا اور اس کی راہ میں جا کر اس کے نام پر اور اس کے کلمے کی بنیاد پر اپنے بدن کو ٹکڑے کرانے کا، اپنے بدن کو چیتڑوں میں تبدیل کرنے کا موقع ملے، تاکہ دیکھنے والا ہمیں کہے کہ کیسی موت مرا ہے، دیکھو اس کے چیتڑے تک نہ مل سکے، اس کے ٹکڑے تک نہ مل سکے، اور آسمان سے اللہ کا اعلان یہ ہو کہ تم جس کو یہ کہتے ہو کہ ٹکڑے تک نہ مل سکے، یہ مر چکا ہے، یہ مرا نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو چکا ہے۔ اسی لیے 10 محرم الحرام کو اور محرم کے مہینے میں ہم ماتم نہیں کرتے، ہم رونا دھونا نہیں کرتے، اس لیے کہ شہادت ہمارے یہاں زحمت نہیں ہے، شہادت ہمارے یہاں نعمت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ رب دو جہاں آج مسجد میں شہادت کے تذکرے کی بدولت ہم سب کو موت بھی شہادت کی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد